جی السلام علیکم ناظرین، خبر سے آگے اور نیا دور میں آپ کو خوش آمدید. اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عائشہ صدیقہ. اور آج ہم بات کریں گے یہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی کیا ہوتی ہے. انڈیا پاکستان کے حوالے سے بہت اس پہ بات ہوتی ہے، بڑی ایفرٹس جاری بھی ہیں، رہی بھی ہیں ماضی میں. تو ڈاکٹر عائشہ سے جانیں گے کہ ٹریک ٹو ڈپلومیسی انڈیا پاکستان کے درمیان جو ہے کامیاب ہو سکتی ہے یا نہیں، اگر اس کی ماضی کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے، اور گوئنگ فارورڈ کیا یہ ایک رستہ بنا سکتی ہے. کیونکہ ابھی بہت سی آوازیں سول سوسائٹی اور میڈیا میں دونوں جانب سے اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اچھا بس بہت یہ تناؤ اور کانفلکٹ کی اور گیم ہو گئی ہے، اب آپ ذرا بات چیت کا بندوبست کریں کہ دو مہذب ممالک کی طرح. تو ویلکم بیک عائشہ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ بھی ٹریک ٹو کو بڑا فالو کرتی ہیں اور لکھتی بھی رہی ہیں متواتر اس حوالے سے. تو ٹریک ٹو ہوتے ہی کیا ہے؟ ناظرین اگر جو دیکھ رہے ہیں جن کو شاید نہیں اس کے بارے میں پتا ہوگا، ہاؤ ٹو میک سینس آف اٹ کہ ٹو کیوں اسے کہتے ہیں، یا 2.5 یا 1.5 جو بھی ہے. دیکھیں، ایک تو ہے جی ٹریک ون وچ از گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ، ہوں اور وہ بلکہ بیک چینل انڈیا پاکستان کے کانٹیکس میں بیک چینل کہلاتا ہے. ہوں آج سے کوئی جنرل باجوہ کے زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بیک چینل ہوا تھا جس میں میجر جنرل پٹودی ہماری طرف سے شامل تھے. وہاں انڈیا کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آر اے این ڈبلیو جو ہے، سوری آر اے این ڈبلیو جو ہے، ان کی طرف سے ایک ان کے ریٹائرڈ صاحب تھے. تو پہلے لندن میں پھر ابو دھابی وغیرہ میں گفتگو ہوئی تھی. وہ ہے بیک چینل جس میں گورنمنٹس خود انوالو ہوں. پھر ہے جی ٹریک 1.5 جس میں وہ بھی ہوتی رہی ہے. یعنی کہ یہ جو لاسٹ جنگ ہوئی ہے انڈیا پاکستان کی، اس سے پہلے ٹریک 1.5 بھی چلتا تھا. کینیڈا میں ہوتا تھا، پھر انگلینڈ وغیرہ میں یہ یو کے کی جو فارن آفس ہے اس نے ٹریک 1.5 کروایا ہے. اچھا، اس ٹریک 1.5 میں ہوتا ہے کہ کچھ سولین ایکسپرٹس ہوتے ہیں لیکن فوجی بھی ہوتے ہیں. تو جو لاسٹ ٹریک 1.5 انڈیا پاکستان کے درمیان ہوا، اس میں جو آج سے کوئی 1.5 سال پہلے، اس میں پاکستان کے فارن آفس سے، پاکستان کی فوج سے بھی لوگ تھے، انڈیا کی طرف سے بھی تھے، پھر یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ریپرزینٹیو بھی تھے سرونگ، یو کے فارن آفس کے ایف سی ڈی او کے لوگ بھی تھے، بلکہ چائنیز ریپرزینٹیو بھی تھے. یہ ہے ٹریک 1.5. ٹریک 2 یہ ہوتا ہے جی کہ ایکسپرٹس جو ہے نا، جو کہ سرکار میں تو نہیں ہے لیکن جو لارجر سیکیورٹی کمیونٹی میں یا سیکیورٹی کے ایشوز پہ لوگ لکھتے ہیں، وہ اکٹھے ہوتے ہیں، بات کرتے ہیں، کھل کے بات کرتے ہیں، اور ڈسکشن ہوتی ہے. پھر جا کے وہ اپنا ایک بریفنگ دیتے ہیں سرکار کو، ان کو مشورہ دیتے ہیں. ٹریک 2 جو ہے وہ اس میں دلچسپی اسٹیٹس اس لیے رکھتی ہیں کہ جو بات آپس میں وہ نہیں کر سکتے، تو جو ایکسپرٹس ہیں وہ جب کرتے ہیں، کوئی آئیڈیا دیتے ہیں، کوئی آئیڈیا پسند آ جائے تو اس پہ بات ہو جاتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. سو 1990s میں، لیٹ 1990s میں، 98 99 میں میں نے ایک پیپر کیا تھا امریکہ میں بیٹھ کے، نیو میکسیکو میں. تو وہ تھا کہ کوآپریشن بٹوین انڈین اینڈ پاکستان نیویز. اور وہاں سے پھر ایک پروجیکٹ جو کہ 2 کینیڈین ایکسپرٹس تھے ان کی مدد سے، تو ہم نے ایک انڈین اینڈ پاکستان نیوی کا ٹریک 2 کیا تھا، جس میں بہت سارے آئیڈیاز جو تھے وہ ایکسپلور ہوئے تھے. اور وہ پھر بلکہ جب لاہور ڈیکلیریشن ہوا تھا تو ایک دو سجیشنز جو تھیں وہ انکارپوریٹ لاہور ڈیکلیریشن میں بھی ہوئی تھیں.
نیول کوآپریشن کے حوالے سے. سو ٹریک 2 جو ہے وہ دیٹ وے امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر ایک ٹریک 2.5 یا ٹریک 3 بھی ہوتا ہے جس میں بالکل نان آفیشل لیکن اگین ایکسپرٹس پوٹینشیل ایکسپرٹس ملتے ہیں. اچھا اب اس میں میں آپ کو بتاؤں جیسے اس میں آپ کو بتاتی ہوں کہ 1993-94 میں ایک برٹش سی ڈی ایس سینٹر فار ڈیفینس اسٹڈیز اور امریکن کوآپریشن سے فورڈ فاؤنڈیشن کی مدد سے ایک سیکیورٹی ٹیکنالوجی آرمز کنٹرول کے ٹائٹل سے ایک ٹریک 2.5 شروع ہوا جس میں ینگ اسکالرز جو تھے کیونکہ سیکیورٹی پالیٹکس وغیرہ پہ اور ایشوز پہ لکھا کرتے تھے ینگ اسکالرز. اس وقت میں بھی نئی پی ایچ ڈی کر رہی تھی, اس میں بھی شامل تھی. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ پھر ایک بھوربن میں ہوا تھا سب سے پہلا, پھر نتھیا گلی میں ہوا تھا, پھر نیمرانا میں 2-3 ہوئے تھے. اس کے بعد وہ جو تھا وہ ذرا کنسالیڈیٹ ہو کے وہ ریجنل سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کولمبو جو ہے اس نے اس کو دے دیا گیا. سو سال میں 2 دفعہ, ایک دفعہ ونٹر ورک شاپ ہوتی تھی اور ایک دفعہ سمر ورک شاپ ہوتی تھی 5 دنوں کی, جس میں امریکن برٹش اور یورپین ایکسپرٹس جو تھے وہ فیکلٹی آتے تھے, پاکستانی انڈین بھی ہوتے تھے, اور پھر ینگ اسکالرز ہوتے تھے. اور اس میں بہت فائدے ہوئے, میں کہ بہت ساری اکراس دا بارڈر دوستیاں بنی, ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی, ایک انٹرسٹ ہوا کہ بھئی ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کو اپنی پوزیشنز بتائیں, ایک کمیونیکیشن درمیان میں. اور ٹریک 2 ہمارے ہاں وہ بھی ہوئے ہیں جس میں بزنس کمیونٹی جو ہے وہ بھی اکٹھی ہوئی ہے دونوں سائیڈوں سے, بات ہوئی ہے, پولیٹیکل ایکسپرٹس جرنلسٹ وغیرہ ان کو بھی اکٹھا کیا گیا ٹریک 2 میں. سو اور بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف کی, اس میں بہت ساری چیزیں جو ہوئیں ٹریڈ کے حوالے سے وہ سارٹ آؤٹ ہوئی تھیں. مطلب یہ کہ اکریئر جو ہے وہ انڈیا میں اور لمز پاکستان میں, انہوں نے بڑا کام کیا تھا آن ٹریڈ کوآپریشن بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. کانفرنسز بالکل ہوئیں, وہاں سے لوگ پاکستان آتے تھے, پاکستان سے لوگ انڈیا جاتے تھے, اور اس کانسیپٹ پہ کہ بھئی دونوں ملک کتنا فائدہ اٹھائیں گے. بلکہ اکریئر انڈیا جو ہے اس نے ایک اسٹڈی کی تھی جس میں ایک پچھلے یا 1.5 سال پہلے انہوں نے کہا کہ جی پوٹینشلی $30 بلین کی ٹریڈ جو ہے انڈیا پاکستان کے درمیان ہو سکتی ہے. نا جو پروفیشنل ہیں جو کہ اس میں ڈیل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی 30 بلین از لائک ایک ایکسٹریم پاسبلٹی ہے, مے بی لانگ ٹرم. لیکن یہ ہے کہ امیجیٹلی 5 سے 6 بلین ڈالرز کی دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ کا پوٹینشل ہے. اور اس آپ نے دیکھا کہ ٹریک 2 کے سلسلے میں بہت ساری جو پاسبلٹیز تھیں, بلکہ جو سیکنڈ گورنمنٹ تھی میاں نواز شریف کی, اس میں جو تھا بہت چیزیں سارٹ آؤٹ ہوئیں, مثلاً ٹریڈ کے سلسلے میں. اور اس میں یہ ٹریک 2 اور ٹریک 1 نے اکٹھا مل کے کام کیا اور یہ کیا کہ بھئی سارٹ آؤٹ ہوا کہ اگر ٹریڈ کریں گے پاکستان اور انڈیا تو ایگریکلچر کے سیکٹر میں, مینوفیکچرنگ کے سیکٹر میں, آٹو موبائل, کیمیکل, میڈیسن, یہ تمام چیزیں جس میں یہ ایک دوسرے سے کرتے ہیں, فائدہ لیتے ہیں, اور انڈائریکٹ ٹریڈ ہوتی ہے. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں
کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا مینوفیکچرر ہے آٹو موبائل کا وہ اسپارک سوزوکی ہے. جی. اب سوزوکی جو ہے وہ کب سے اس میں ہے کہ جی واگا اٹاری سے ٹریڈ کھولی جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جو 1000 سی سی گاڑی ہے سوزوکی پاکستان میں، اس کے انجن اب جاپان سے نہیں آتے، وہ انڈیا میں بنتے ہیں. سو وہ انڈائریکٹلی افغانستان، دبئی وغیرہ سے آتے ہیں. سو اسپارک سوزوکی کو بینیفٹ لگتا تھا کہ بھئی اگر ڈائریکٹ ٹریڈ کھلے اور دبئی اٹاری سے بجائے دبئی کے واگا اٹاری سے آئے تو ان کے لیے ظاہر ہے، ان کے لیے کاسٹ افیکٹو ہے، فائدہ ہے وغیرہ وغیرہ. سو پھر جو اپنا فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، پھر اس میں چیزیں سارٹ آؤٹ کی گئی کہ بھئی ایگریکلچر میں کن کن چیزوں سے فورن آنے سے نقصان ہے، تو انہوں نے پورے پیرامیٹرز بنائے کہ بھئی مثلا یہ پیرامیٹر بنایا گیا کہ بھئی جب پاکستان میں کسی چیز کی فصل ہوگی تو اس وقت وہ چیز نہیں امپورٹ ہوگی انڈیا سے. وہ صرف اس وقت امپورٹ ہوگی جب یا قحط ہو اس چیز کی یا کوئی اور ایسا ایشو ہو، بہت مہنگائی ہو جائے تو پھر آپ انڈیا سے کریں. پھر یہ ہے کہ اس کے بعد تھا کہ بھی سیکنڈ فیز جس میں آپ کے جو ریفریجریٹڈ ویجیٹیبلز وغیرہ ہیں پہلے وہ نکلیں گی اور ایک فیز ہوگا. ایک ٹائم لائن دی گئی تھی کہ اس ٹائم میں جب وہ ساری چیزیں ایگزاسٹ ہو جائیں گی پاکستان میں تو پھر انڈیا سے وہ چیز امپورٹ ہو سکے گی. تو پورا ایک فریم ورک بنایا گیا تھا جو کہ پھر ختم ہو گیا ظاہر ان جنگوں کی وجہ سے. سو اب جو ہے ٹریک 2 اس وقت بھی فائدہ دیتا ہے جبکہ کوئی زیادہ ایکٹیو انگیجمنٹ نہ ہو رہی ہو، ایک دوسرے کو سمجھنے میں جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے. تو یہ ایک تاریخ ہے اور بہت اچھے اچھے ٹریک 2 جو ہیں وہ چلے ہیں انڈیا پاکستان کے درمیان. اب جو ہے وہ ٹوٹلی انفیکٹو گفتگو ہو گئی ہے اور میں نہیں سمجھتی کہ اس وقت جو ہے ٹریک 2 اگر شروع بھی ہوتا ہے تو اس کی کوئی کہ وہ پیس کو کوئی بڑھاوا دے اس کی کوئی پاسبلٹی ہے. اچھا، یہ تو آپ نے بڑی جسے کہتے ہیں سوبرنگ، تھینک یو فار دا اسیسمنٹ. اور لیکن آپ کا یہ جو پریڈکشن ہے اباؤٹ انڈیا پاکستان، عائشہ، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہاں سے کوئی حالات نہیں بدلتے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم تو مستقلی کانفلکٹ یہ چلتا رہے گا اور اس کے تو بڑے ڈیبلیٹیٹنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں. دیکھیں یہ تو بات طے شدہ ہے نا کہ اس کے ایفیکٹس انڈیا پہ تو کم ہوتے ہیں بیکاز انڈیا از اے مچ بگر کنٹری. اس کی ابزارب کرنے کی کیپیسٹی، پاکستان از اے اسمالر کنٹری. ٹھیک ہے، وہ ہم نازاں ہیں کہ پچھلے سال جو جھڑپ میں اور اس میں ہم نے انڈین پلینز مار گرائے اور ایک بوسٹ ملی ہے پاکستان کی نیشنلسٹ سینٹیمنٹ کو. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ ہمارے لیے تو نقصان دہ ثابت رہے گا بیکاز وہ اتنا ہی خرچے ہو گئے ڈیفینس کے اوپر، ٹریڈ نہیں ہوگا تو وی ول ناٹ بینیفٹ. تو یہ بات اگر پیس کنسٹیچوئنسیز کو دیکھا جائے تو پاکستان کے اندر تو پولیٹیکل کلاس میں تو کافی اچھی خاصی پیس کنسٹیچوئنسی ہے پولیٹیکل پارٹیز میں. اور اسٹیبلشمنٹ میں بھی دیکھیے جنرل باجوہ جو تھے وہ تو چاہ رہے تھے، بات بھی کر رہے تھے کہ بھئی ہم یہ پیس کو آگے بڑھاتے ہیں، جیو اکنامکس پہ جاتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ شفٹ کوئی آئی ہے ان دا ریسنٹ ایئرز یا یہ وہی پرانی ورلڈ ویو ہے اباؤٹ انڈیا؟ رضا، میں نے ایک دفعہ کسی دوست سے کہا، میں نے کہا اگر آپ مجھے یہ کہیں گے نا کہ جی انڈیا پاکستان کی جنگ ٹیریٹوریل جنگ ہے تو میں کہا جی میں بڑی تسلی میں رہوں گی. پھر جس دن آپ مجھے بتائیں گے کہ یہ آئیڈیولوجیکل جنگ ہے اس دن آئی ول لوز مائی سلیپ. رائٹ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب پاکستان انڈیا کی جو کانفلکٹ ہے وہ آئیڈیولوجیکل بن گیا ہے. دیکھیں یہ نہیں ہے کہ پیس کنسٹیچوئنسیز نہیں ہیں. میں نے تو ایک
2014-15 میں ایک اسٹڈی کی تھی ٹی لیوز فار ٹینکس کے نام سے، ایک نارویجین تھنک ٹینک کے لیے، اور اس میں پورے پاکستان سے، بلکہ وہ ایکچولی ایک اسٹڈی تھی جس میں پاکستان کی ٹریڈ ود انڈیا، افغانستان اینڈ ایران تینوں کو دیکھا تھا، اور اس میں میں لاہور وغیرہ میں اور پنجاب میں تو میں خود گئی تھی انٹرویو کرنے کے لیے. وہ بڑا دلچسپ تھا. جو ریٹیل کے بہت بڑے گرو تھے ان کے پاس گئی، بڑی سی ان کی داڑھی تھی، وہ مطلب کہ وہ یہود و ہنود سے بات شروع کرتے تھے. مجھے تسلی ہوئی کہ اچھا کوئی الٹرنیٹیو بات کریں گے، کیونکہ باقی ہر طرف مارکیٹ میں جہاں جاتی تھی وہ کہتے تھے کہ جی بالکل کریں، پیس ود انڈیا، بات بڑھائیں. تو ان سے میں نے پوچھا، میں نے کہا جی اپنی اسی کانفیڈنس سے کہ بھئی انڈیا سے ٹریڈ ہونی چاہیے. انہوں نے کہا جی بالکل ہونی چاہیے. تو میں نے کہا جی آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی نہیں بالکل ہونی چاہیے. میں نے کہا جی پھر کشمیر کا کیا ہوگا؟ تو آگے سے جواب ملا، انہوں نے کہا جی پھر لے لیا آپ نے کشمیر. ہوں تو جو بزنس مین تھا اس کی جو لاجک تھی وہ یہ تھی کہ بھئی جب تک آپ اکنامکلی فائنینشلی اپنے آپ کو ساؤنڈ نہیں کرتے آپ کیا لڑ لیں گے. سو آپ کو آلموسٹ 99.9% کیسز میں، بلکہ ایک صاحب تھے لاہور میں، اگین وہ الیکٹرانکس مارکیٹ میں ایک بہت پرومیننٹ تھے، اور وہ چائنا کے ساتھ ایک ایسوسی ایشن تھی، اس کے بھی ہیڈ تھے، چائنا پاکستان الیکٹرانکس ایسوسی ایشن. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی آپ تو چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کہتے ہیں ٹریڈ ود انڈیا. انہوں نے کہا جی ہمیں چائنا سے نیگوشیٹ کرنے میں اسپیس ملے گی اگر ہم انڈیا سے ٹریڈ کرتے ہیں. سو ہماری طرف ایک زمانے میں یہ تھا. انڈیا میں اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہاں بھی ہیں. آپ یہ دیکھیں نا کہ اس جنگ کے بعد جو ایئر اسپیس پاکستان نے بند کی ہے انڈیا کے لیے، اب انڈین ایئر لائنس کو اور انڈین ایئر انڈیا کو جتنا نقصان ہو رہا ہے ایئر اسپیس کے بند ہونے کی وجہ سے، لانگر روٹس، مور فیول، ان کو باقاعدہ بڑا سیریس سیٹ بیک ہے. اور اگر پیس ہوتا ہے تو بالکل ایک فائدہ ہوگا، رستے کھلیں گے، وہ ریسٹرکشن ہوگی ختم. میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو آپ وسپر سن رہے ہیں نا کہ جی ہونا چاہیے، آر ایس ایس کے جو لیڈر ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی ہو. میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے، جو لوگوں سے بات بھی کی ہے انڈیا میں، تو ایک یہی کنکلوژن ہے کہ شاید کوئی امریکہ نے تھوڑا سا دبایا ہے اور کہا کہ بھئی بات کرو. اور چونکہ ٹیرفس اور امریکن ٹریڈ کا وہ پریشر ہے تو اس کی وجہ سے بی جے پی خود تو یہ کہہ نہیں سکی، تو انہوں نے آر ایس ایس کے تھرو کروایا تاکہ ٹو میک اٹ پیلیٹیبل فار دا آرڈنری پیپل. مسئلہ لیکن یہ ہے کہ اس وقت امیجیٹلی اگر اگلے ایک سال کے اندر اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے تو اگلے ایک سال کے اندر کوئی پیس ٹاکس یا ریزمپشن آف ڈائلاگ ہوتا ہے تو امیجیٹلی نہیں مے بی ایئر اینڈ ہاف. اس وقت تو دیکھیں نا وہاں وہ کاکروچ جنتا پارٹی، یہ وہ مطلب کہ اس قسم کی کوئی ہل جل جو ہے، پھر اکنامک ڈسسیٹسفیکشن، ذرا تھوڑی سی کھلبلی سی مچی ہوئی ہے. اس وقت میں میرا نہیں خیال کہ بی جے پی گورنمنٹ جو ہے وہ اس وقت افورڈ کر سکتی ہے کہ ریزمپشن آف ڈائلاگ. ہمارے ہاں اگین جو ملٹری لیڈرشپ ہے، جو کہ انچارج ہے فارن اور ڈیفنس پالیسی کی، ان کو بھی کوئی اچھا نہیں لگے گا کہ کہیں کہ ہاں جی ہاں پیس کرو. اچھا ٹریڈ، اب لوگ کہتے ہیں جی ٹریڈ تو کھل ہی سکتا ہے، بٹ بات یہ ہے کہ ٹریڈ تو پاکستان نے بند کیا ہے نا. دیکھیں ایک چیز جو ہے وہ ہم آپ کے سامعین کے لیے ہم اس کو جو غور طلب ہے، ٹریڈ
پاکستان نے بند کی انڈیا کے ساتھ، کھولیں گے تو ہم کھولیں گے۔ پھر یہ ہے کہ جو withdrawal آف ہائی کمشنرز ہیں وہ بھی ہم نے شروع کیا تھا۔ سو اکارڈنگ ٹو فارن ریلیشنز کے پرنسپل ہمیں ہی اعلان کرنا ہے کہ جی ہم ہائی کمشنر جو ہے ریسٹور کر رہے ہیں، اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہ رسپونڈ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ سو ٹریک ٹو لیکن جو ہے، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ٹریک ٹو جو ہیں وہ جنگ کے بعد یا جنگ سے پہلے نہ پہلے بند ہوئے نہ بعد میں بند ہوئے۔ سو وہ چل رہے ٹریک ہیں۔ ٹو چل رہے ہیں، بلکہ اگلا ٹریک ٹو جو ہے وہ اس مہینے کے آخر میں یو کے کروا رہا ہے، ساؤتھ ایشیا میں ہی ایک جگہ۔ سو اس میں، لیکن اس میں جو پرابلم ہے ان ٹریک ٹوز میں ایک خاصا امبیلنس ہے۔ وہ امبیلنس یہ ہے کہ ہندوستان سے ٹریک ٹو میں ہمیشہ وہ لوگ آتے ہیں جو کہ بہت مارجنل ہیں ٹو دا بی جے پی گورنمنٹ، ریٹائرڈ، کچھ ڈپلومیٹس ہیں، کچھ جرنلسٹ ہیں، کچھ کانگریس سے ریلیٹڈ لیڈرشپ ہے، لیکن مین سٹریم کا کوئی نہیں ہے۔ پاکستان آن دی ادر ہینڈ، ہمارے ہاں سے جرنلسٹ، پولیٹیشین، جی سیکورٹی ایکسپرٹ، وہ سارے وہ آتے ہیں جو کہ یوں جسے کہتے ہیں نا ٹچ ہیں ود اسٹیبلشمنٹ۔ سو ایک امبیلنس ہے اس گفتگو میں۔ سو اینڈ آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی ادھر جا کے ڈی بریف بھی کر ہی لیتا ہوگا۔ ہمارے ہاں تو باقاعدہ بریفنگ اور ڈی بریفنگ ہوتی ہے، ادھر بھی کوئی کر لیتا ہوگا، لیکن کوئی ایسا سیریسنس نہیں ہے، مجھے لگتی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اب وہ جسے کہتے ہیں نا ایک جھاکا کہ جب کھلے کہ اچھا چلو یار بات کر لیتے ہیں، وہ کب شروع ہوگا؟ کیا وہ ٹریک ٹو کنورٹ کر سکے گا؟ یو کے گورنمنٹ جو ہے اس کا ایک پرابلی ایک تو انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک تو وہ ایک چھوٹی سی دکان بھی لگی ہوئی ہے ان کی، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جب جو لاسٹ کانفلکٹ ہوا تھا تو اس میں جو ویسے تو ٹرمپ صاحب نے سارا لے لیا، اس کا کریڈٹ لے لیا اور ہم نے ان کو کھل کے دیا، لیکن ایکچولی جو ہیوی لفٹنگ کانفلکٹ کے دوران وہ کی تھی وہ یو کے گورنمنٹ نے، سعودی عربیہ، یہ یو اے ای وغیرہ انہوں نے کی تھی، قطر، یو اے ای، یو کے گورنمنٹ نے کی تھی جو ہیوی لفٹنگ بیک اینڈ فورتھ جو کیا تھا۔ سو اور وہ رول جو ہے وہ کبھی کوئی لکھے گا تو سامنے آئے گا، لیکن یہ ہے کہ اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ٹریک ٹو کم از کم یہ گفتگو کرتے رہیں، ایک دوسرے کو میسجنگ کرتے رہیں، بتاتے رہیں، اور اس سے ظاہر ہے اٹس اے لرننگ ایکسپیرئنس ان کے جی لیے بھی، اور جو ٹریک ٹو والے ہیں ان کے لیے بھی تو ڈیفینیٹلی ہوتا ہے۔ تو عائشہ آپ نے ان کا تو ذکر کر دیا، جو پاکستان سے جاتے ہیں اکثر نامینیٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ویسے یوزول سسپیکٹس ہیں۔ ماضی میں تو میں خود بھی کچھ میں رہا ہوں، اٹینڈ کیے ہیں میں نے 3-4 ڈائلاگس، لیکن اس میں بھی ہمارا بھی تو وہی کمپوزیشن ہوتی ہے، 2-3 ریٹائرڈ میسنجر ہوتے ہیں، 1-2 ریٹائرڈ جنرلز، وہ جو پہلے وہ ہوتے تھے جنرل طلعت، کیا ان کا نام ہے، وہ بڑے ایکٹیو ہوتے مسعود تھے۔ ہاں جی بالکل، وہ اکثر اس میں ہوتے تھے۔ رضا میں آپ کی ایک بات کاٹتی ہوں، دیکھیں ہمارے ہاں سے جو اسٹرکچر جو ہے نا ٹریک ٹو کا، وہ خاصا تبدیل ہوا ان دا لاسٹ 15 ایئرس۔ ہوں پہلے ہوتا یہ تھا کہ فنڈنگ جو تھی وہ سے باہر سے ظاہر آتی تھی، لیکن پھر ہوا یہ کہ جو مطلب جرمن فاؤنڈیشنز جو تھیں وہ کرواتی تھی، ان کے سے پاکستان آفس کے بجٹ سے آنے لگی، اور اس میں یہ ہوا کہ پاکستان میں جو بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب لوگ تھے
انہوں نے پروسیس کو کنٹرول کرنا شروع کیا اور ان نے سلیکشن میں یہ کیا کہ بھئی ہماری پسند کے یا وہ لوگ جائیں گے جو کہ جس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت کمفرٹیبل ہے. سو پاکستانی سائڈ سے ہمیشہ وہی جاتے ہیں جن سے پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہوتی ہے. اس کے علاوہ انڈیپینڈنٹ بڑے کم یہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں، بہت کم. شاید کوئی ماڑا موٹا ایک آدھ چلا جائے تو چلا جائے، نہ تو جرنلسٹ، فورن ڈپلومیٹس، ہوں سیکورٹی ایکسپرٹس ہوں اور یہ جو ہے آپ کا ریٹائرڈ آفیسرز، سب وہ ہوتے ہیں جن کا اپروول جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ دیتی ہے یا جو قریب ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. ہاں سو لیٹس مطلب بی ویری کلیئر آن دیٹ. ہاں جن پہ اسٹیبلشمنٹ اعتراض نہیں کرے گی نا، ایکٹیو اعتراض اور کر کے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسے ٹریک ٹوز کا کوئی ایسا فائدہ نہیں ہے. وہی بات ہے ایک دوسرے کو کر کے جب تک ایکسپینڈ آپ ٹریک ٹو نہیں کریں گے اور ان لوگوں کو جو کہ ایکچولی اسٹیک ہولڈرز ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ، آپ کے کسان، آپ کے فارمرز، آپ کے ٹریڈر، بزنس مین، جو کہ افیکٹ ہوتے ہیں، جب تک آپ ان کو انوائرمنٹلسٹ، جب تک آپ ان کو لے کے نہیں آئیں گے. تاکہ دیکھیں رضا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اتنی جنگیں، اتنا آئیڈیولوجیکل خرابہ، یہ وہ، اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ دونوں ملک، بڑے ملک جو ہیں، ان کے بہت سارے انٹرسٹ ٹائڈ ہیں. انوائرمنٹ کے تھریٹس لے لیں، اکانومی کے تھریٹس لے لیں، اور بہت ساری چیزیں. جی اور اس میں جب تک، اور بہت جگہوں پہ انہوں نے ہسٹوریکلی کوپریٹ بھی کیا ہے ایک دوسرے سے. سو جب تک وہ سٹیک ہولڈرز آپ نہیں بٹھائیں گے جو کہ ایک دوسرے کی بات سن سکیں، کر سکیں، سمجھ سکیں، تو صرف سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی آبجیکٹو، یا وہ لوگ جو صرف نیشنل سیکیورٹی کی دکان چلاتے ہیں، اگر انہی کو بٹھائے رکھیں گے تو میرے خیال میں کبھی بھی کوئی نئے آئیڈیاز سامنے نہیں آئیں گے. بالکل بالکل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. نئے آئیڈیاز بھی ایگزیکٹلی، کیونکہ آئیڈیاز ہی کی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہ بھی ایک وہی فاسلائزڈ مسائل ہے. اچھا عائشہ، اب ذرا آ جاتے ہیں یہ فائنل اس کے اوپر ٹریک 2 کے حوالے سے اور انڈیا پاکستان کے حوالے سے. دیکھیے ابھی انڈس واٹرز کے اوپر بھی کافی ایک شدید کنفلکچوئل صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ انڈیا آپ کو پتا ہے وہاں پہ نئی وہ بلڈ کرنا چاہ رہا ہے واٹر ریزروارز. پاکستان میں اعتراض ہے. پاکستان ٹوک اٹ ٹو دا انٹرنیشنل جو بھی پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ موسٹلی پاکستان کے موقف کو وہ یہی تائید کر رہے ہیں کہ بھئی آپ انڈیا پاکستان آپس میں بات کر کے یہ کریں. انڈیا نے جو بھی کرنا ہے وہ پہلے پاکستان سے بات کرے اور ان سے ڈسکس کر کے یہ کام کرے. تو یہ ایک سیریس ایریا ابھر رہا ہے جو کہ کانفلکٹ کا جو ہے اس کو یقیناً کم نہیں کرے گا، زیادہ ہی کرے گا. کیا آپ سمجھتی بالکل ہیں کہ ایسی یہ بات ہے. ہاں تو یہ اس کا عائشہ کیا اس کا سد باب یا اس کو حل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ مطلب جو ایگزسٹنگ میکینزمز ہیں وہ تو نہیں کام کر رہے. رضا، میں سمجھتی ہوں کہ گفتگو جو ہے وہ بالکل کھولنی پڑے گی دونوں ممالک کو، اور انڈیا یونیلیٹرلی یہ نہیں کر سکتا. ہوں پاکستان لوور رائپیرین اسٹیٹ ہے، اور اگر یہ کانفلکٹ انٹرنیشنل فورمز میں جاتا ہے تو ہوں ایز اے لوور رائپیرین پاکستان کا ایک رائٹ ہے. کہ پاکستان پہلے بھی ہسٹوریکلی ایوب خان، مہربانی جنرل ایوب خان کے، انہوں نے لوور رائپیرین ہوتے ہوئے 3 بڑی جو دریا تھے، جی جہلم، راوی اور بیاس، ان کا جو تھا وہ رائٹ سرنڈر کر دیا تھا، جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. بٹ خیر، بات یہ ہے کہ
یہ گفتگو انسٹیڈ آف دیکھیں اس وقت جو میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے جو ٹرکی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس پہ انٹرنیشنل فورمز میں لے کے جا سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا جو گلوبل سسٹم ہے ان ایسی شکایتوں کے مداوے کا وہ بہت سب کمزور پڑ گیا ہے. courtesy ڈونلڈ ٹرمپ، courtesy weakening of the United Nations system. سو ایسے سچویشن میں آپ لڑ لڑ کے بالکل لہو لہان ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ وہ ہے جس میں بلینز آف پیپل جو ہیں، ملینز اینڈ بلینز آف پیپل، ان کا انٹرسٹ جو ہے، ان کی زندگی جو ہے اس سے بندھی ہوئی ہے. تو یہ گفتگو جو ہے وہ انڈیا پاکستان کو چلانی پڑے گی. اور میں سمجھتی ہوں اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ کوئی ایسی ایشو جو ہے، اب میرے خیال میں 78 ایئرز آف انڈیپینڈنس، میرے خیال میں وہ جو ٹائیڈ ہے نا کہ یہ آئیڈیولوجیکل مزید کنسالیڈیٹ ہو یہ کانفلکٹ، اس کو روکنے کی بہت ضرورت ہے. اور سیڈلی آوازیں تو بالکل اٹھ رہی ہیں دونوں سائڈوں سے کہ نہیں نہیں بات کرو بات کرو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنے سالوں میں جو دونوں سائڈ پہ ایک لابی ہوا کرتی تھی نا، پیس لابی، ہمارے ہاں تو ویسے ہی مذاق اڑاتے ہیں کہ جی دیکھو موم بتی جلانے والے یہ وہ بارڈر پہ. میں سمجھتی ہوں ان موم بتی جلانے والوں کا ایک بڑا فائدہ تھا، اب بھی ہے. ایک پیس لابی جو ہے وہ دونوں سائڈوں پہ اس کو ریکنڈل کرنے کی بہت ضرورت ہے. ہم اگر جنگیں کرتے رہے تو وی ول اینڈ اپ ڈسٹرائنگ ایچ ادر، ایک دوسرے کو نقصان ہی دیں گے. اور یہ دو بہت امپورٹنٹ ملک ہیں جنوبی ایشیا کے، اور دے آر سم ہاؤ ویری آڈلی جوائنڈ ایٹ دا ہپ. پانی کی شیئرنگ ہو یا کوئی اور معاملہ ہو، سو بجائے جنگ کے، بجائے یہ سارے معاملے سارٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل سیڈلی ہمارے یہاں ہسٹوریکلی یہ ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ 2 دفعہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ نے تو کوشش کی اور پھر ان کو اپنے ہاں سے ہی پیچھے دھکیل دیا گیا. تو میرے خیال میں بہت ضرورت ہے کہ ایک براڈر کنسنسس ہمارے ہاں تو ڈیفینیٹلی ہو کہ بھائی بات کرنی ہے اور امن کی ضرورت ہے. اور دوسری طرف بھی جو ہے وہ جو ایک اگر مومنٹری اگر کہیں سے پش آیا ہے تو اس کو کنورٹ کیا جائے انٹو پاسبلٹی فار اے ڈائلاگ. بالکل بہت زبردست آپ نے بات کہی ہے، اور جوائنٹ ایٹ دا ہپ. بالکل اب دیکھیں کلائمیٹ چینج ایک ایسی چیز ہے دونوں ممالک کو وہ ہٹ کر رہی ہے، اور کوپریشن کے بغیر کچھ نہیں اس کا کیا جا سکتا، کیونکہ اٹس ناٹ اے نیشنل اور ٹیریٹوریل ایشو. بہرحال عائشہ یہ تو ہم اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، بٹ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ یور تھاٹس ٹوڈے. اور انشاءاللہ آپ سے یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی آنے والے دنوں میں، اور یہ ذرا پانی کے مسئلے کے اوپر، ٹریڈ کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں، بیکاز آئی تھنک اور تو جو کریں نہ کریں ہم تو کم از کم پیس کی بات کرتے رہیں. تھینک یو. اسی کے تھینک ساتھ یو. خدا